ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پھر سے کچھ اچھی باتیں سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ ہے نا, کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورہ لیل میں ان سعیکم لشتی, کہ ہر ایک نہ ایک محنت میں لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے کام ہے اور لوگ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ہے نا. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کاموں میں مشغول ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس میں نہیں رہنا چاہتے, لیکن ان کو کام کرنا ہی پڑے گا. ابھی فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے, وہ بیماری کی حالت سے نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں نکل سکتا, ہے نا. اس میں اس کو اس حالت میں اس کو رہنا پڑے گا. کوئی اور پریشانی ہے یا کوئی فار ایگزامپل کوئی پیپر ورک آ جاتا ہے کہ یہ پیپر جمع کرنا, یہ بنانا ہے, تو اس میں انسان کو وہ کرنا ہی پڑتا ہے, چاہے وہ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ. پھر اس وقت انسان کیا سوچتا ہے کہ اگر یہ سب کام میرے پیچھے نہ ہو تو میں کیا کروں گی, کیا کروں گی. پھر میں اللہ کو یاد کروں گی, میں نماز پڑھوں گی, میں تھوڑا ذکر کروں گی, قرآن پڑھوں گی. لیکن پھر جب انسان کو فراغت ملتی ہے, اس کو وہ خالی وقت ملتا ہے, تو پھر سے وہ کیا کرتا ہے, دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمارا یہ کام ہے کہ جتنے بھی ہم چاہے مشغول ہو یا مصروف ہو, پریشان ہو, ہمیں وقت نکالنا ہے اچھی چیز سیکھنے کے لیے, اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے, اپنے گھر کے لیے, مطلب اچھی چیزوں کے لیے ہم کو وقت نکالنا ہے. اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے کہیں اور سے ہم کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر آئے, ویری گڈ. الحمدللہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ آپ کچھ اور سیکھیں اور بہتر بنیں, اور جو انسان سوچے گا کہ وہ اور بہتر بن سکتا ہے وہی اور بہتر بنے. جو یہ سوچے گا مجھے تو سب کچھ پتا ہے, مجھے اور کچھ چیز سننے کی یا سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم پرفیکٹ, تو کیا ہوگا, پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے. صرف پرفیکشن کس کی ذات میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں. باقی میں آپ ہم سب کیا ہے, ہم امپرفیکٹ ہیں اور ہم کوشش کرتے بہتر بننے. تو جب انسان سیکھنے کی کوشش کرے گا, چاہے اپنے گھر کے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں, تبھی وہ اور بہتر بن سکے گا. جس دن انسان یہ سوچے کہ مجھے اور کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور بہتر نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کا ٹاپک ہمارا ہے 3 انبیاء, 3 نبی اور ان کی نصیحتیں, جو قرآن میں ہے, جو انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں سب سے جو بیسٹ ایڈوائس ہے, سب سے بیسٹ نصیحت جو ہے وہ ہے انبیاؤں کی نصیحت, جو انہوں نے اپنی اولادوں کو کی, ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کو اور کیا سبق ملتا ہے اور کیا ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہم آج انشاءاللہ 3 انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعے دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام کے بارے میں. آپ نے سب نے نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے نا. ہم سب ان سے واقف ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے. انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کئی 100 سال محنت کی. کتنے سال انہوں نے محنت کی, کسی کو اندازہ ہے, بتائے. 950 سال, 50 years. یس 950 years. کتنا بڑا وقفہ ہوتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں کوئی کام کے پیچھے 9 دن بھی نہیں لگتے اور ہم اٹھ جاتے ہیں, خاص کر اگر ہمیں اس کا کوئی رزلٹ نہ ملے. ہم جو کام کر رہے ہیں اگر اس کی واہواہی ہو رہی ہے یا کوئی پیسہ مل رہا ہے تو انسان تو تھوڑے دن کر لیتا ہے وہ کام, پھر بھی وہ اٹھ جاتا ہے اس کام سے. لیکن سوچئے یہاں پر نوح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے لوگ. 950 سال, آج کے لوگوں کی زندگی 50 سال بھی نہیں ہے اگر ہم ایک ایوریج دیکھیں تو, ہے نا. کہ اس کے پہلے کتنے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے, ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے. ہم نے کتنی
کتنی نیوز میں ہم نے دیکھا ہے, رشتے داروں سے سنا ہے, آس پڑوس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 50 سال سے بھی کم کا انسان ہے, عورت ہے, بچے ہے نا, تو اتنی تو ایک انسان کی زندگی بھی نہیں ہے ایک ایوریج پہ. آج 950 سال انہوں نے دین کا کام کیا, تبلیغ کا کام. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے سال 950 سال یعنی آلموسٹ 1000 سال انہوں نے محنت کی, لیکن اس کے باوجود 100 لوگوں نے بھی ایمان نہیں لائے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی انہوں نے محنت کی ہوگی, اور کوئی ان کو سامنے سے ویسا رزلٹ بھی نہیں مل رہا ہے. 100 لوگ بھی ایمان نہیں لاتے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں نوح علیہ السلام کو کہتے کہ یہ ہمارے شکر گزار بندے ہیں. سوچئے کہ اتنی انہوں نے محنت کی اور ان کو جو رزلٹ ملا وہ کافی کم تھا نا. ہمارے انداز سے ہم دیکھیں کہ آلموسٹ 950 سال یعنی 1000 سال, ایک پوری صدی انہوں نے محنت کی اور 100 لوگ بھی ایمان نہیں لائے. اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے نا امیدی نہیں کی. ہم اپنے بچوں کے پیچھے تھوڑے دن اگر ہم لگے ہوئے ہوتے کوئی بات کے لیے, اور اگر وہ نہیں بات مانتے, ہمارے اندر کیا ہو جاتا ہے, ایک نا امیدی آتی ہے, ہم پریشان ہو جاتے, اوب جاتے, اب جانے دو, اب میں کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں یاد کرنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے امت کے لیے 950 سال محنت کی اور 100 لوگ بھی ایمان نہیں لائے. 80 یا 90 ہی لوگ ایمان لائے. تو ہمیں ان سے یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح پھر بھی وہ شکر گزار بندے بنے رہے اللہ کے. اللہ سے کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب تک اور میں کام کروں, کوئی میری کام کو نہیں دیکھ رہا. ہماری یہی پریشانی ہوتی ہے نا لیڈیز کی, کہ ہم جو محنت کرتے ہیں وہ کوئی دیکھتا نہیں, کوئی سمجھتا نہیں. یہ ہے اصل میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل ایک جائز بات ہی نہیں ہے یہ بات, لیکن اصل محنت دیکھنے والے کون ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ اپنے بندے کی سب سے زیادہ قدر قیمت رکھتے ہیں. تو بھلے ہی ہماری اس محنت کو اور اس کام کو کوئی نہ جانے, کوئی نہ پہچانے, پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے, اور اچھے کاموں میں, اور اسپیشلی عورتوں کے لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے متعلق, آدمی سے بھی پوچھا جائے گا, لیکن عورت زیادہ تر وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک خاص ذمہ داری بھی رکھی ہے, اسی لیے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. جب کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اور ذمہ داری کم, کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ذمہ داری بالکل نہیں ہے؟ کیا آپ دنیا میں ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں؟ جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ایک اسکول ہے, جو اس کی پرنسپل ہوگی اس کا مرتبہ بھی ویسا ہوگا, اس کی سیلری بھی ویسی ہوگی, لیکن اسی اسکول کی جو کلینر ہے تو اس کی سیلری ویسی نہیں ہوگی, جبکہ سب کام ضروری ہے. تو اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماؤں کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جب ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میری محبت کی سب سے زیادہ حقدار اور میرے اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہاری ماں. پھر پوچھا اس شخص نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں, اور تیسری مرتبہ بھی پوچھا تو کہا تمہاری ماں, اور اس کے بعد پوچھا تو کہا تمہارے باپ. تو سوچیے کہ مرتبہ اگر زیادہ ہے تو بے شک ذمہ داری بھی زیادہ ہے, اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ہم اکیلے کافی نہیں. اگر ہم اللہ کی مدد کو ساتھ نہیں لینا چاہیں, یعنی اللہ کی مدد ہم نہ مانگے, اللہ پر بھروسہ نہ رکھے, تو ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہمیں فوراً اس کا رزلٹ نہیں دکھتا ہے جو ہم محنت کرتے ہیں, اس کے لیے ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے, رکنا پڑتا ہے. تو نوح علیہ السلام کے ہم جب زندگی دیکھتے, انہوں نے اتنے سال محنت کی, ناشکری نہیں کی, اور اللہ نے انہیں کہا یہ ہمارے شکر گزار بندوں میں ہیں. جو 5 عظمت والے جو انبیاء ہیں, اولو العزم, ان میں نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں. اور
سب سے جو انوکھی بات ہے نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا خود کا بیٹا اور ان کی ایک بیوی وہ ایمان نہیں لائے اور وہ بھی عذاب میں وہ غرق ہو گئے. سوچئے اتنی بڑی مطلب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کا دل کتنا چور ہو جائے گا کہ اگر اس کی خود کی فیملی کو وہ نہیں بچا سکا. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں پیشنٹس کو ٹریٹ کرتا ہے, کئی پیشنٹس نہیں بھی ٹھیک ہوتے ہوں گے, کئی پیشنٹس کو جب ان کی موت کا وقت ہے وہ مر جاتے ہوں گے, ان کی موت سے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی کہ اگر وہ اپنے خود کے بیٹے یا بیوی یا بچوں کو نہیں بچا سکا تو اس کی کتنی تکلیف بڑھ جائے گی, اس کا دکھ کتنا بڑھ جائے گا, افسوس. لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام نے افسوس نہیں کیا, نا امید نہیں ہوئے, اور اللہ نے انہیں کہا یہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے ہیں. اور ہم نے بار بار اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو ہمیں سب سے پہلا آج جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں تو اس میں کبھی نا امید نہ ہو, صبر کریں, اور ہماری محنت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہ ہو. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ چکا, جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ پانی ہے جو سمندر کا پانی بھی ہے, سمندر بھی ابل رہا ہے اور آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے, اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے. جو ایمان والے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور نوح علیہ السلام دیکھ رہے کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی وہ نہیں مان رہے. ہاں, اپنے بیٹے کو آواز لگاتے اے میرے بیٹے. جب سورہ ہود کی آپ کی آیت آج جا کر پڑھیے, سورہ ہود کی آیت نمبر 42, تو اندازے سے 35 کے بعد سے نوح علیہ السلام کا یہ جو حصہ ہے لائف کا وہ آئے گا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے کہ نا لہریں کیسی, موج اتنی بڑی بڑی موجیں آ رہی ہے لہروں کی, لیکن کیا ہو رہا ہے, ان کا بیٹا نہیں مان رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے اے میرے بیٹے یا بنیا. پیار سے, بنیا یعنی پیار سے اپنے بیٹے کو, اپنے بچے کو کہتے نا, اس کو کہتے بنیا. جیسے ہم بولتے نا آج اچھا بیٹا, شونا پاپا, کیسے بولتے ہیں ہم بچوں کو, پیار سے بولتے نا بیٹا, لاڈ سے. تو ایسی حالت میں ان کا بیٹا جو نہیں سن رہا, آخری ان کے پاس جو ایک چانس ہے, اس کے لیے بھی وہ کیا کر رہے, پیار سے بات کر رہے اپنے بیٹے. وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کتنا بدتمیز ہے, اب تم غرق ہونے والے ہو, اب جہنم میں جانے والے ہو, نہ ہی بد دعا کر رہے اپنے بچوں کے لیے. پیرنٹس کے اندر کتنی زیادہ ایک عادت ہوتی نا کہ آسانی سے بد دعا کر دیتے بچوں کے لیے. تھوڑا دل دکھا, تمہارا تو ایسا ہو جائے گا, تمہارا ویسا ہو جائے گا, تم کو اپنی زندگی میں پتا چلے گا, آج تم میری قدر و قیمت نہیں کر رہے ہو. تو یہ سب چیزیں کہنا یہ صحیح نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اپنے بچوں کو بد دعا مت کیا کرو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت تم نے کہا جو قبولیت کا وقت تھا, اور ہو سکتا ہے وہ دعا قبول ہو جائے, پھر ہم خود افسوس کرتے بیٹھتے کہ میں نے کیا کہہ دی, میرے بچے کو کیا ہو گیا. تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ صبر کے ساتھ ہی پیش آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے صبر دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اسے ساری نعمتیں دی اللہ نے. لیکن جس انسان کو اللہ نے صبر نہیں دیا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا. دیکھیے, گناہ جب کرنے سے رکنا ہے تو بھی صبر کرنا ہے, نیکی کرنی ہے تو بھی صبر کرنا ہے. نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہے تو 4 پڑھنی ہی ہے, صبر سے رکنا پڑے گا. ہم جلد بازی میں 2 پڑھ کے نہیں ہٹ سکتے نا جب 4 پڑھنی ہے. تو یہ سب صبر کی ضرورت ہے, اور ہر معاملے میں. تو نوح علیہ السلام کی لائف سے ہم یہ سیکھتے ہیں, اور یہ آج کی جو پیرنٹنگ ہے نا, جو ماڈرن پیرنٹنگ, وہ بھی یہ سمجھاتی ہے. اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم اگر وہ چلائے تو ہم بھی چلائے, یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ بچے, ہم نے بار بار اس بات کو دیکھا ہے کہ وہ ہم جو کہتے ہیں نا اس سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں. ہمیں جو بچوں کو ہم کہتے ہیں وہ اتنا نہیں کریں گے وہ لوگ, ہو سکتا ہے اس کا 20% اثر ہو,
لیکن جو ہم کرتے ہیں اس کا بچوں پر میکسیمم اثر. بچے نے چلایا, ہم بھی چلائے, تو نیکسٹ ٹائم وہ اور زیادہ چلائے گا. ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کو اس کو بتانا ہے کہ کیسے ہم اپنے ایموشن کو ریگولیٹ کریں گے. جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہمارا کام کچھ نہیں ہوتا ہے, ہم کیا کرتے گھر میں؟ سوچئے, کوئی مشکل آ گئی ہے اچانک سے, ہاں, کہ ہم پریشان ہیں یا کوئی جھگڑا ہو چکا, اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ویژولائز کیجئے کہ میں کیا کیا کرتی ہوں گھر میں. یا میں غصے میں بیٹھے رہتی ہوں, یا میں بڑبڑاتی رہتی ہوں, یا میں سامان زور زور سے پٹکتی ہوں کچن میں, کیا کرتی ہوں میں. اور جب ہمارے بچہ جب وہ دیکھ رہا ہے نا, تو اس کو کوئی پریشانی آئے گی نا, وہ ایسے ہی کرے گا, کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو وہ اس کو جو لگتا ہے کہ میرے ماں باپ جو کرتے وہی صحیح ہے, اور وہ وہی چیز وہ کرتا ہے. پھر جب بچے ہمارے ساتھ وہ کام کرتے تو ہم ان کو کہتے ہیں بدتمیز بچہ ہے نا. والد جو ہوں گے وہ ماں کو بولیں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہے, ماں جو ہوگی وہ والد صاحب کو کہیں گی کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہے بچہ. لیکن اصل میں بچہ کسی ایک کی وجہ سے ایسا بننا نہیں چاہ رہا ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو جذب کر رہا ہے, اور ویسا ہی وہ آؤٹ کم ہمارے سامنے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا کام کیا ہے؟ سمجھانا. زور زبردستی کرنا, زور زبردستی کرنے سے کیا ہوگا؟ بچہ تھوڑی وقت کے لیے ہی سمجھے گا, اور پیار سے سمجھانا ہی سب سے افضل طریقہ ہے, بہتر طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جو دوسری جو ہمارے جو نبی کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج, کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی. تو کسے پتا ہے کہ کون سے نبی نے اپنی اولاد کو نصیحت کی ہے؟ قرآن میں اللہ نے کس نبی کی نصیحت کو قرآن میں جگہ دی جو اپنی اولادوں کو انہوں نے نصیحت کی؟ یعقوب علیہ السلام. ماشاء اللہ, ویری گڈ سسٹر صبا. اور ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام جنہیں کہا جاتا ہے, جی, وعلیکم السلام. تو ابراہیم علیہ السلام جنہیں کہا جاتا ہے خلیل اللہ, اللہ کا دوست. ٹھیک ہے, تو یہ ایک خاص انبیاء, خاص نبی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, کہ جو اللہ کی دوست جن کو کہا گیا, انہوں نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم خود کی ان کی زندگی دیکھے تو ان کے والد بھی انہیں بہت ہی لاڈ پیار سے, ایسی وہ نہیں آتا ہے قرآن میں کہ ان کے والد نے تو کیا تھا, جب وہ سمجھا رہے اپنے ابا کو کہ ابا آپ کیوں ان کے سامنے جھکتے ہیں, ان بتوں کے سامنے, آپ نے تو خود ہی ان کو بنایا ہے. اور جب وہ سمجھانے لگے اس قدر, ان کے والد نے کیا کہا؟ نکل جاؤ یہاں سے, ہمیں پتھر ماروں گا تم. تو پتھر مطلب اس طریقے کی بات ان کے والد صاحب نے کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے حلم والے, اتنے حلیم, انہوں نے اپنے ابا کے لیے بھی دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن سوچیے, جو اللہ کا دوست ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, ان کے ابا کو اللہ نے کس میں شمار کیا ہے؟ کافروں میں. اور خاص اللہ نے 4 دشمنوں کے نام بتائے قرآن میں کہ اللہ کے دشمن ہیں. ان میں ہے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر. تو سوچیے کتنا کانٹراسٹ ہے کہ ان کے ابا ایسے جس کو اللہ نے کہا یہ میرا دشمن ہے. 4 لوگوں کا ذکر آیا کہ اللہ کے دشمن ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست خلیل اللہ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ چاہے کتنا بھی خراب ہو, کتنی بھی تکلیفوں میں ہم ہو, اگر ہم چاہتے ہیں بہتر بننا, ہم بن سکتے ہیں. ہم اکثر یہ سوچتے رہے, میں تو فار ایگزامپل اگر کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے عورت, تو میں کیا پڑھی لکھی ہوں, میں کیا اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی, یا میں کیا سمجھوں گی. اگر کوئی اتنی صحت مند نہیں, تو میری تو صحت ہی نہیں ہے, میں کیا کر سکتی ہوں. ہاں, تو ہم صرف لمیٹیشنز کو اگر دیکھیں گے کہ میں کیا نہیں کر سکتی ہوں, اس وجہ سے میں نہیں کر سکتی ہوں, صرف اس پر اگر ہماری نظر ہوگی نا, تو ہم کبھی بھی بہتر نہیں بن سکیں گے, ہمارے اندر وہ نکھار کبھی نہیں آئے گا. ہم سوچیں گے اتنے سارے میرے سامنے نا آبسٹرکشن ہے, اب میں کیا کروں. فار ایگزامپل یہ ٹیبل وہاں تھا, یہ چیئر ادھر تھی, یہ سب, اب چاہے تو میں کھڑی, اب میں کیا کروں اس ٹیبل, یہ تو ٹیبل وہاں پر ہے, ٹیبل پہ تو چوک ہے اور بک ہے, میں کیا کروں آج. اگر میں سوچتے کھڑے رہوں گی, میری سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اب میں یہ سوچوں اگر ٹائم ہو گیا ہے, ٹیبل بھی وہاں پر ہے, چوک بھی, اب میں کیا کروں.
اور سوچتے کھڑے رہے مجھے جلدی, جب ٹائم نہیں ہے تو کیا کرنا ہے, جلدی جلدی جو ہم کر سکتے کرنا ہے. صرف ہم افسوس کرتے رہیں گے, اس سے کوئی بہتری نہیں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے ہم کو, اب ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سوچنا. چاہے ہمارا پاسٹ, چاہے ہمارا پاسٹ اور ہمارا پریزنٹ کتنا بھی مشکل ہو, ہمارے بچے کتنے بھی بگڑے ہوئے بھی کیوں نہ ہو آج, اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. بے شک ہمیں دیکھنا ہے پہلے ہم نے کیا غلطی کی, لیکن اس میں ہم کو ڈوبے نہیں رہنا ہے, اس سے ہم کو ابھرنا ہے اور آگے کے لیے ہم کو پلان بنانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی. تو جب ہم دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب دکھایا جس میں وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, اور انبیاءوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا, وہ پریشان ہو گئے نا. ہر کسی بھی باپ کے لیے پریشانی کی بات ہے یا نہیں, ایک تکلیف والی بات ہے کیا نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی, نہ ہی اللہ کو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کی جائے, کوئی اور ٹیسٹ دے دیجیے. اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, چاہے ہمیں وہ ناپسند کیوں نہ ہو. بھلے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹے سے سب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے نا, اتنے سالوں کے بعد انہیں اولاد ملی ہے, اس کے باوجود اللہ کی محبت سب سے اوپر تھی. اسی لیے وہ بھلے ان کو مشکل ہوئی لیکن وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب تک ہم اللہ کی محبت کو سب سے اوپر نہیں رکھیں گے اپنے دلوں میں, تب تک ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے, صحیح کام نہیں کر سکیں گے. کیونکہ کبھی مال کی محبت, کبھی شوہر کی, کبھی بچوں کی, کبھی خود کی, یہ آتی رہے گی. تو انہوں نے کیا کیا, پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم پر عمل تو کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں چلو اسماعیل چلو ذبح کرنے لگ گیا, ایسا کیا. ہم کیا کہتے ہیں, بچے کو نماز پڑھنا ہے, بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کو کہتے نماز کے لیے, پیار سے تو کافی کم مرتبہ ہی کہتے ہیں شاید, ڈانٹ پھٹکار لگاتے ہی جاتے ہیں کہ تم کیسے نہیں پڑھو گے نماز, میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے نہیں پڑھو, چلو پڑھو نماز, نہیں تو بہت مار پڑے گی تم کو, نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جلو گے, اللہ تم کو عذاب دے گا, اللہ تم کو مارے گا. یہ سب ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کے بارے میں, اس سین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں سورہ صافات میں, آیت نمبر 102 کے قریب آپ کو یہ ذکر ملے گا قرآن میں. وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو, اور وہ پھر سے کہتے یا بنیا, اپنے پیار سے بات کر رہے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ یا او میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے اپنے سپنے میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. وہ کہتے اپنے بچے کو, اور پھر وہ کہتے تمہارا کیا خیال ہے. وہ یہ نہیں کہتے چلو اب تم کو چلنا ہی پڑے گا میرے ساتھ, وہ کہہ رہے پوچھ رہے ان کو تمہارا کیا خیال ہے. تو اب ہم اس کو فلپ کی کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایگزامپل لیتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف کا. ہم نے گھر میں سبزی بنائی ہے, بچہ نہیں کھا رہا, تو ہم اس کو یا تو چلا سکتے کہ نہیں کھائے گا تو کھانا ہی نہیں ملے گا, یا ہم اس کو پوچھ سکتے کہ بیٹا تم کیوں نہیں کھا رہے ہو, میں نے تو سبزی بنائی ہے, اچھی چیز ہے, اس میں طاقت ہے, اس لیے میں نے بنائی ہے, تم کیوں نہیں کھا رہے ہو, کیا چاہیے تم کو, کیا لگتا ہے تم کو, کیوں نہیں کھا رہے ہو تم. تو ہو سکتا ہو کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے, تو آپ اس کو سمجھاؤ. ہو سکتا ہے وہ کہے مجھے چکن چاہیے, تو آپ کہو گے نہیں انشاءاللہ کل بناتے ہیں, پرسوں بناتے ہیں, جب ہی اس سے بات کرو. اور یہ کافی چھوٹی چیز ہے. اگر بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا ہے, کوئی ضد کر رہا ہے, آپ سیدھا اس کو مارنے لگ جائیں گے تو وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گا. اس کو لگے گا کچھ بھی سوچو, کچھ بھی کرنا چاہو تو پھر سیدھا مار ہی پڑتی ہے. یہ نہیں طریقہ ہے. بچوں سے کیا کرنی ہے بات, ان کو پوچھنا ہے پریشانی کیا ہے, ان کو کیا لگتا ہے, اور جو اگر ان کو غلط لگ رہا ہے, ان کی سوچ غلط ہے, تو ہم کیا کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, پیار سے سمجھائیں گے. انبیاؤں کا طریقہ کیا ہے, انہوں نے زور زبردستی نہیں کی نا, انہوں نے پیار سے سمجھایا. اور جب ہم اس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں تو بچوں کو یہ نہیں لگتا کہ ان کے اوپر زور زبردستی ہو رہی ہے, اور ان کے اندر ایک کانفیڈینس بلڈ اپ ہوتا ہے.
وہ اپنی بات رکھنے کے لیے کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, اور جب فیوچر میں جو بھی چیز ان کے سامنے آئے تو وہ سوچیں گے اس بارے میں, وہ نہیں کہیں گے آنکھ بند کر کے ان کو جو کہا جائے وہ کرتے جائیں گے, ایسے نہیں, وہ سوچیں گے اور پھر صحیح ڈیسیشن لینے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. اور محبت سے ہی بات کی, اور اتنا اہم فریضہ تھا یہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا, انہوں نے نہیں کہا چلو ابھی نکلتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے اور یہ کرنا ہی پڑے گا, لیکن انہوں نے کیا کیا, جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ اور اس کے پہلے بھی کہا کہ سورہ نحل کی آیت 125 کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی بات بھی آپ کو کیسے بتانی ہے, حکمت کے ساتھ اور نرمی سے اور بہتر انداز میں بتانی ہے, زور زبردستی کر کے یا بے عزتی کر کے نہیں بتانی, اللہ کی بات بھی. تو یہ ہمارے ہر بات چیت کا یہ ایک قانون ہونا چاہیے کہ ہم حکمت سے بات کریں, اور یہاں پر حکمت یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ محبت سے, صبر سے بھی بات کریں اور محبت سے بھی بات کریں ہم اپنے بچوں سے, ٹھیک ہے. تو یہ تو, اور سوچیے آپ کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی کہ اسماعیل علیہ السلام نے وہ راضی ہو گئے اس چیز کے لیے, اپنی جان, ریالٹی تو یہی ہے کہ انسان اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو, ہم چاہے زبان سے نہ کہیں یہ بات, لیکن اچانک جب کچھ ہوتا ہے تو انسان کی فطری طور پر وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, پہلے وہ بھول جاتا ہے اس کے آس پاس کون ہے, جان بوجھ کر وہ نہیں کرتا ہے کام, لیکن وہ بھول جاتا ہے اس کے کچھ مصیبت ہے, پہلے اپنے آپ کو بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے, انسان کی فطرت ویسی ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام انہوں نے سوچا اس بارے میں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی جو مرضی ہے تو اس کے لیے میں راضی ہوں. تو سوچیے ان کی تربیت کس قدر ہوئی ہوگی. اب جب ہم بچوں کو اس قدر ان کی تربیت کریں گے کہ ان کو ہم پیار سے سمجھائیں گے اور ان کو سوچنے کا موقع دیں, دیکھو بیٹا یہ صحیح ہے غلط ہے, چاہے تم کو غلط کتنا بھی پسند آئے لیکن وہ غلط چیز ہے, اس کے یہ سب نقصان ہو سکتے ہیں آگے. تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, ان کے فرینڈ سرکل بڑھتا ہے, کالج جائیں گے اور باہر نکلیں گے اپنی زندگی میں, بہت سارے برے چیزوں میں بھی ان کو پڑھنے کا اندیشہ ہے نا, ہو سکتا ہے. تو کس طریقے سے ہم ان کو بولیں کہ بیٹا یہ غلط ہے, جب ان کو بچپن سے اس طریقے سے ان کو ہم تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ چاہے تم کو بہت پسند آ گئی چیز لیکن یہ غلط چیز ہے, اور تم کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اس سے تم کو رکنا ہے. تو یہ ایک چیز تھی ابراہیم علیہ السلام کی, یہ جو نصیحتیں ہیں نا کس طریقے سے انہوں نے بات کی, اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہم نے دیکھی. اور اصل وصیت جو ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنی اولادوں کو, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, سب سے اہم وصیت جو انہوں نے کی اس وقت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بچوں کو وصیت کی, توحید کی وصیت, یعنی توحید یعنی اللہ ایک ہے اس پر بھروسہ رکھنا. تو اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت ہے, ایک دم تکلیف والا وقت ہے, اس میں اپنے بچوں کو بلا کر انہوں نے دین کی وصیت کی کہ دین پر تم کو جمے رہنا ہے. ان کی فرسٹ پرائیورٹی کیا تھی, دین, کہ میرے بچے دین پر رہیں ہمیشہ. ہم دیکھتے جب لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کے لیے جو سب سے پیاری چیز ہے اس کی وصیت وہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو. کوئی کہتا ہے میرا فلاں جو مال ہے نا وہ اس کو صدقہ کر دو, کوئی کہتا ہے کہ میرا فار ایگزامپل کوئی عورت ہے تو کہیں میرے جو گہنے ہیں نا وہ اس کو یہ کر دینا, اس کو دے, جو اس کی سب سے قریبی چیز ہے. یا اگر کوئی بچے تو ان کے بارے میں کہ تم ایک دوسرے کا دھیان رکھنا میرے بعد, ایسی نصیحت کرتے ہیں نا لوگ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کیا کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ان کو یہ ڈر تھا, ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا کیا ہونے والا ہے, میرے اس گھر کا کیا ہونے والا ہے, اور بچے کیا کریں گے. ان کی سب سے جو پہلی فکر تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد میرے بچے دین پر رہیں گے یا نہیں, یہ ان کی فکر تھی.
اور جو ہماری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے, ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے کہ میرے بچے بڑے ہو کر, اور ابھی سے اگر ان کو ٹریننگ میں دوں, جب وہ بالغ ہو جائیں گے وہ دین پر جمیں گے یا نہیں, تو میں اس طریقے سے ان کو ٹریننگ دوں کہ وہ دین پر جمے رہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو پہلے سے اس کو کہتے رہتے ہیں نا ماں باپ, تم کو ڈاکٹر بننا ہے, تم کو ڈاکٹر بننا ہے. بچے کو ہم وہ ڈالتے ہی جاتے ہیں, ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ بچہ اس کے لیے وہ انکلائن ہے بھی کہ نہیں, وہ خود وہ کام کرنا چاہتا ہے یا نہیں. ہم کو لگتا ہے کہ بچے کے لیے یہ صحیح ہے, تو کسی کو لگتا ہے بچے کے لیے انجینئر بننا صحیح ہے, تو والدین کیا کریں گے, بیٹا تم کو انجینئر ہی بننا ہے, انجینئر ہی بننا ہے, اس کو پہلے سے ٹرین کریں گے. یہ نہیں, اس کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ خود کیا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ جو ان کو لگ رہا ہے وہی صحیح ہے, وہ بیسٹ ڈیسیشن ہے. لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, انہوں نے اپنے بچے کو پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. کتنی مرتبہ ہم اپنے بچوں کو چوائس دیتے ہیں, اور اصل میں چوائس دیتے ہیں. والدین پوچھتے بچے تم کو یہ چاہیے کیا, وہ بچہ بولے گا وہ نہیں یہ والا لے لو, مجھے یہ والا پسند ہے. فار ایگزامپل کپڑے کی بات ہی کیوں نہ ہم کر لیں, یا ٹوائز خریدنے ہیں, دکان میں گئے, بیٹا تم کو یہ پسند ہے, بچہ بولے گا نہیں بیٹا یہ لے لو, یہ والا زیادہ اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. تو ان کو کیسے کرتے ہیں ہم بچوں کو چوائس صرف نام کے لیے نہ دیں اصل میں, اور ان کو وہی چوائس دیں جو ہم اصل میں کر سکتے ہیں. ہم کئی مرتبہ وعدے ایسے کرتے جو ہم نہیں پورے کر سکتے, اور پھر جب وہ چیز سامنے آتی پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. تو ہم بچوں کو اتنے ہی وعدے ان سے کریں جو ہم پورا کر سکتے ہیں, اور ان کو چوائسیز بھی ہم ایسی دیں جو وہ دونوں صحیح چیزوں کی ہم چوائس دیں. یہ نہ سمجھے کہ ایک صحیح اور ایک غلط بتاؤں گی بچہ آٹومیٹیکلی صحیح ہی چنے گا. نہیں, ہو سکتا وہ غلط چیز چن لے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں پڑھنا ہے تو پڑھو, کھیلنا ہے تو کھیلو, جاؤ. فار ایگزامپل اب بچہ اگر کھیلنے چلے گیا پھر ماریں گے, بچے کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی بات, اس کو لگے گا امی نے تو بولے پڑھنا ہے تو پڑھو, نہیں تو کھیلنا ہے تو کھیلو, تو میں تو کھیلنے چلے گیا. تو کلیئر انسٹرکشن دینے ہیں, کلیئر بات کرنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے, اور ان کو آپشن دینا ہے, ان کو سوچنے کے لیے وقت دینا ہے, ان کو سمجھانا بھی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. بچے اکثر بہت سوال کرتے, چھوٹے بچے اسپیشلی, یہ ایسا کیوں ہے, وہ ویسا کیوں ہے, اللہ کون ہے, نماز کیوں پڑھنی ہے, سچ کیوں بولنا ہے, سیدھے ہاتھ سے کیوں کھانا ہے, کھڑے رہ کے کیوں نہیں کھا سکتے, جو بھی. تو ہم چپ ہو جاؤ, جیسے بولتی ہوں ویسا کرو. اگر ایسا کریں گے بچے کو نہیں سمجھ آئے گا. پھر جب بچے کو کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز سمجھائے گا تو بچے کو لگے گا وہی صحیح. ہم کو ان کو سمجھانا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس جواب نہیں, بولو ہاں بیٹا مجھے بھی, میں اور سوچ کر آپ کو بتاؤں گی, لیکن فی الحال کے لیے آپ یہ اتنا سنو, آپ یہ کرو. اگر ہم ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے, اگر ہم سنیں گے نہیں ان کو, تو وہ لوگ ہمیں اپنا دوست نہیں مانیں گے. بچپن میں تو بچوں کو اپنے ماں باپ کو اپنا دوست ماننا چاہیے تاکہ وہ سب بتائیں. جیسے جیسے بچے بڑے ہوں ان کے اندر ایک رسپیکٹ کا بھی ہم دھیان رکھیں کہ پھر اپنی ماں کو دوست سمجھ کے کچھ بھی کیسے بھی نہیں بات کرے, رسپیکٹ بھی ان کی, لیکن بچپن میں ایک فرینڈشپ ان کے ساتھ والدین کی ہونی چاہیے, جو کب ہوگی جب ان کو ہم ان کے سوالات کا بھی جواب دیں, ان کو اپنی بات رکھنے کا ہم موقع دیں گے. کیوں بچوں کو دوستوں سے بات کرنا پسند آتا ہے اور ماں باپ سے نہیں پسند آتا بات کرنا؟ کیونکہ دوست ان کی بات سنتے ہیں نا, بھلے ان کا مذاق اڑائیں گے یا کچھ بھی کریں گے, لیکن سنیں گے تو صحیح. والدین سنیں گے ہی نہیں, کئی مرتبہ کہیں گے خاموش ہو جائے, یہ کرنا ہے مطلب یہ کرنا ہی ہے. تو یہ اپروچ اگر ہمارا ایسا ہوگا تو بچے ہماری بات نہیں مانیں گے ان دا لانگ رن, اور پھر غلط چیزوں کی طرف جب جائیں گے تب ہم ان کو روک نہیں پائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ پہلے تو ہم دیکھ رہے کہ انہوں نے محبت سے بات کی, بچے کو ایک چوائس دی, اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے کہ انہوں نے توحید کو سب سے زیادہ امپورٹینس دیا, بچے کے دین کو سب سے زیادہ ہم امپورٹینس دیں. کیسے ہم اس کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو مجھے یہ بہت افسوس کی بات لگتی ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے, مطلب بچے کو جب شعور آتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے, تو اس کے لیے ریزن کیا ہوتا ہے صبح اٹھنے کا؟ اسکول جانا ہے. تو اس کے یہ ریزن وہ کیری فارورڈ کرے گا. اسکول کے لیے صبح اٹھنا ہوتا ہے, پھر کالج کے لیے صبح اٹھنا ہوتا ہے,
پھر جاب کے لیے صبح اٹھنا ہوتا ہے, نماز کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے, یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں. اس طریقے سے ان کو ہم نے بڑا کیا ہی نہیں کبھی. تو کتنی افسوس کی بات ہے, ہم نے کیا کیا اپنے بچوں کے ساتھ. ہم نے ان کو یہ طریقہ ہی نہیں بتایا زندگی جینے کا کہ بیٹا تم کو نماز کے لیے اٹھنا ہے, نماز کے بعد سارے کام ہوتے ہیں. یہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں. پھر جب بچہ بڑا ہوگا نماز نہیں پڑھے گا, ہم بولیں گے کتنا کیسا ہے یہ, ایسا ہے ویسی ہے, بدتمیز ہے, یا جو بھی ہے ہم کو کہیں گے. تم نے دیکھ لو میں نماز پڑھ رہی ہوں. آپ نے ان کو پہلے سے وہ امپورٹینس دے دی کہ صبح ہماری شروع ہونی چاہیے نماز سے. تو ہم جس چیز کو ترجیح دیں گے بچے اس چیز کو ترجیح دیں گے. ہم جس چیز کو ترجیح نہیں دیں گے بچے وہ چیز کو ترجیح نہیں دیں گے. سو یہ بھی ہے نصیحت میں کیا کیا ہم نے سمجھا ابھی تک, کہ بچوں کے ساتھ ہم کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے, ان سے محبت سے بات کرنی ہے, اور کیا سیکھا ہم نے, جو ہم عمل کرتے وہ بچے دیکھیں گے وہ کام کریں گے, اور ان کو چوائس بھی دینی ہے, اور وہی چوائس دینی جو دونوں ان کے پاس آپشن ہے وہ کر سکتے ہیں, اور پھر ان کی چوائس کو ہم کو ریسپیکٹ بھی کرنا ہے. تو ہم ان کو وہی چوائس دیں جو اصل میں صحیح ہے. ایک میں پیرنٹنگ کا ہی ویڈیو ایک نظر آیا میرے ذہن, دیکھا میں نے, تو اس میں ایک مسلمان جو عورت ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹری کی بات ہے, کہ اب ان کا جو بیٹا ہے, جوان بیٹا, کالج مطلب 16 سال کا ہوگا, تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اب وہ بچہ ایک لڑکی کے ساتھ ملتا ہے جو لڑکی مسلمان تک نہیں ہے, اور یعنی وہ ان کے ساتھ ایک زیادہ ملنا جلنا ہے. اب یہ جو ماں باپ ہے انہوں نے بچپن سے بچے کو کیا کیا ہے, اچھی تربیت دی. ٹھیک ہے, 2 کیس ہوتے ہیں, ایک تو یہ پیرنٹس کا اور ایک اور فیملی کا, دونوں کیس انہوں نے سنا. ایک اور بھی کیس ہے جس میں یہی, تو وہ جو کہ فرسٹ پیرنٹ کیا انہوں نے کہ اپنے بچے کے سامنے وہ روئے دھوئے اور بس ان پر بس افسوس کرتے بیٹھ گیا, کیا کریں گے ہم, کہ اب بچے نے ایسا کر دیا یا بچی نے ایسا کر دیا ہے, اب وہ نہیں ہماری بات مانے گا, بس رونے دھونے پہ وہ ختم ہو گئی بات. دوسرے جو پیرنٹس تھے جنہوں نے ایک اسلامک تربیت اپنے بچوں کو دی ہے, اس کے باوجود وہ بچہ ویسا ہوا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا, ماں اور باپ دونوں اپنے بیٹے کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اس لڑکی سے مل رہے ہو, ہم کو پتا چلا ہے, تو اب تم کو کیا کرنا ہے آگے. تو بچے نے کیا مطلب آگے کیا کرنا ہے, مطلب کیا. تو ماں باپ نے کہا کہ تم اس سے شادی کر سکتے ہو, اور تم اس کو حلال طریقے سے اس رشتے کو آگے کر سکتے ہو. ہم اس کے گھر پہ جاتے, اس سے بات کرتے, اس کی پوری ذمہ داری تم کو اٹھانی ہے, مہر ادا کرنا ہے, اور تمہارا ایک سیپریٹ گھر تم کو چلانا ہے, کام کرنا ہے تم کو, بچوں کی ذمہ داری آئے گی تمہارے اوپر. پھر تم اس سے حلال طریقے کے ساتھ گھومو پھرو, پارٹی میں جاؤ. سوچو اس بارے میں. اور وہ بچہ ہے نا ڈر گیا لڑکے, کیونکہ اس نے ریالٹی دکھائی ہے اس کے ماں باپ نے. وہ اصل میں پریشان ہو گیا, اور اس کو کہا ماں باپ نے تم 3 دن 1 ہفتے کا وقت لو اور سوچو اس بارے میں. اور وہ بچے نے سوچا, کیونکہ اس کی اسلامی تربیت ہوئی تھی, اور اس نے سچ میں اس بارے میں سوچا, اور اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو کنٹینیو نہیں کروں گا. وہ خود اس چیز سے اس نے اس چیز کو توڑ دیا. اور پھر وہ کہتی کہ وہ بیٹا بہت رویا, اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ہوئی. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم کو تکلیف ہو رہی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ بات, لیکن تمہارے پاس یہ 2 آپشن تھے. انہوں نے پہلے بار, یا تو تم اپنی زندگی بسر کرو حلال طریقے سے, نہیں اگر تم حلال طریقے سے نہیں آگے بڑھنا چاہتے ابھی اسٹاپ کرو, کیونکہ اللہ کو یہ راستہ پسند نہیں ہے. اگر تم سچ میں محبت کرتے ہو تم نکاح کرو, اور تم پوری فیملی اپنی ایک بناؤ, ذمہ داری اٹھو. تو بچہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھا, لیکن وہ کیونکہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہے بچوں کے اوپر, سوشل میڈیا ہے نا, بچے ہو سکتا ہے اس میں پڑ جائیں, تو کس طرح ہم ان کو نکالیں گے. اگر ہم بچوں سے بات چیت کریں گے بچپن سے, ان کو سمجھنے کا ایک آپشن دیں گے, سوچنے کا, تو انشاءاللہ وہ لوگ صحیح فیصلہ لیں گے. تو کس طریقے سے دیکھو دونوں پیرنٹس نے, ایک تو تھے وہ رونا دھونا کرے, اب ان کا کچھ اچھا آؤٹ کم نہیں نکلا, لیکن ان پیرنٹس نے انہوں نے ایک ذمہ داری سے اپنے بچے سے بات کی, اس کو آپشن دیا, دعا بھی کی,
اور اللہ کی مدد ہوئی، وہ بچے نے خود ہی اس غلط چیز کو اس نے چھوڑ دیا اور پھر وہ اور بہتر بن گیا. اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی ٹرسٹ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، ٹرسٹ کہ بچے کو اپنی ماں پر اپنے باپ پر ہے نا بھروسہ ہے، تو اس نے اپنے ماں باپ کی بات سنا بھی اور شیئر بھی کیا اس نے. تو ایسا ایک ماحول ہمیں بنانا ہے اپنے گھر میں کہ ہمارے بچے فریلی ہم کو بتا سکیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں کی ہر بات میں ہاں ملائے تاکہ ہمارے کو سب وہ فریلی بتائیں، نہیں، جو غلط ہے اس کو صحیح طریقے سے ان کو سمجھانا ہمارا کام ہے. اب وہ کیسے سمجھائیں گے، اس کے لیے ہم کو اور زیادہ پڑھنا پڑے گا اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ قرآن میں اللہ نے اتنی نصیحتیں رکھی ہے، سب چیز ہے قرآن میں، سنت میں. بس دیر اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کتاب کو اٹھانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ضرور ہمیں راستہ دکھائی دے گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھا، جن کے ابا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جو ان کا رویہ کیسا تھا، سخت مزاج تھا، مشرک بھی تھے. مشرک تھے اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو کیا اللہ نے کہا، حنیف کہا، ایک دم پاکیزہ ایمان والا، مخلص کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور کئی سارے اللہ نے انعامات رکھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. امام الناس کہا، انسانیت کے لیے امام بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہا. تو ابھرے وہ، میرے ابا ایسے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں سوچے. انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا اپنے لیے اور انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا. کئی مرتبہ میرے امی نے ایسی کی تھے میں بھی ایسی کروں، میرے ابا نے تو ایسی کیے تھے میں بھی ایسی کروں. نہیں، اگر آپ کے والدین نے کچھ غلط کیا آپ کے ساتھ پیرنٹنگ میں، تربیت میں، ان کو ایسا لگتا تھا وہ صحیح ہے، لیکن آپ کو جب سمجھ آ گئی بات یہ غلط ہے، آپ اس چیز کو آگے نہیں بھیجیں گے، آپ اس کو کیا کریں گے، کٹ آف کریں گے اور آپ صحیح چیز کو ہی آگے بھیجیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری جو نصیحت ہم کو معلوم پڑتی ہے قرآن میں، وہ ہے یعقوب علیہ السلام کی نصیحت، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کیا نصیحتیں کی. ان کی نصیحت کے پہلے ہم دیکھیں گے ان کے بچوں کے ساتھ سورہ یوسف جو ہے اس میں اتنی ڈیٹیل بات ہے. یوسف نے یہ کہا، پھر یعقوب نے یہ کہا، بھائیوں نے یہ کہا، عزیز نے یہ کہا، ایک ایک چیز اللہ نے ڈیٹیل میں بیان کی ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں سب سے خوبصورت سٹوریز میں سے ایک سٹوری سنا رہے ہیں. ڈیٹیل سٹوری سمجھائیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس میں یعقوب علیہ السلام کا کئی مرتبہ ذکر آئے، ان کی کئی ساری باتیں آئی. سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو آ کر بتایا کہ مجھے ایسا خواب آیا ہے، جو چاند، سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ ریز ہو رہے ہیں میرے سامنے. چھوٹے تھے وہ، بچے تھے نا. یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا کیا پاگل باتیں کر رہے ہو، یہ نہیں کہا انہوں نے اس بات کو ترجیح دی، ویلیو دیا اس بات کو کہ ہاں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں چنیں گے اپنے کام کے لیے. ٹھیک ہے. بچے کی بات سنی، اس کو نصیحت دی. اب ان کا ایک ہی بیٹا نہیں، باقی اور بھی بیٹے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ تھا اگر یہ باتیں اور بھائیوں کو معلوم پڑے تو ان کے دل کو بھی تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو یہ بات مت بتانا. کیوں؟ اپنے باقی بچوں کی فیلنگز کا بھی انہوں نے دھیان رکھا. یہ نہیں کہ بس میرا ایک بچہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نبی چننے والے ہیں تو بس اب میں سب کو کہوں کہ میرے اس بچے کو اللہ نے نبی چنا ہے. کئی مرتبہ ہم ایک بچے کی کامیابی اتنا زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو باقی بچے ہیں ان کو تکلیف فیل ہوتی ہے، وہ ڈفرینس کلیئرلی دکھائی پڑتا ہے. تو یہ نہیں کرنا، ہم کو ایک بیلنس کرنا ہے کہ ہاں جس نے کامیابی جسے ملی ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، خوش ہو، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جو ناکامیاب ہوئے بچے یا جو جن کو تھوڑا کم کچھ ملا ہے تو ان کو ہم بالکل ان کا دھیان ہی نہ دیں، ان کی بھی فیلنگز کا ہم دھیان رکھیں. جب ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا، جو سبلنگ رائیولری یعنی بھائی بہنوں میں جو آپسی من مٹاو، ایک رائیولری آ جاتی، دشمنی. بچپن سے نا امی نے اسی کو زیادہ ترجیح دی یا ابا نے اسی کو ترجیح دی ہے، اب وہ بڑے ہونے کے بعد ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیز کا دھیان بھی ہمیں رکھنا ہے. سب بچوں کی فیلنگز کا بھی دھیان رکھنا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے نصیحت، یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہے، نہیں، یہ نہیں کہا.
کہا کہ بس تم ان کو یہ بات مت بتانا، دونوں کے فائدے کے لیے. جب یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا کہ ان کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا، قتل کر دیا بھیڑیے نے، ان کو پتا تھا جھوٹ بول رہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں تھا اس وقت بھی انہوں نے کس طرح صبر سے کام لیا. چاہتے تو بچوں کو بددعا کر سکتے تھے نا، جیسے کہ آج کل اکثر والدین کر بیٹھتے، بددعا کر بیٹھتے بچوں کے لیے. انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بددعا بھی نہیں کی، اور انہوں نے کیا کہا، میرے لیے کیا ہے، صبر جمیل، کہ میرے لیے خوبصورت صبر ہے، یعنی میں صبر کروں گا، اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کی. پھر جب ان کے بچے پھر جاتے ایجپٹ، جب بڑے کافی سال بعد یہی بیٹے جب اناج حاصل کرنے کے لیے ایجپٹ جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، جہاں پر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز بنا دیا تھا، چیف بنایا تھا، اس بات سے کوئی کسی کو نہیں پتا ہے بات. اپنے بیٹوں کو پھر نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ساتھ اگر 10 لوگ جائیں گے، ہو سکتا ہے بری نظر لگے، ان کو پھر بھی نصیحت کی. بیٹوں سے دل کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کو صحیح بات کی نصیحت کرتے رہے یعقوب علیہ السلام. یہ نہیں کہا کہ اب سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. ان کو صحیح بات کی نصیحت کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے نا، اس سے تو میں تم کو نہیں بچا سکتا، یعنی تم یہ ترتیب پر عمل کرو، لیکن اگر تمہارے نصیب میں کچھ ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو اس کو تو میں نہیں روک سکتا. یعنی بچوں کو یہ بتا رہے کہ تم کو کیا کرنا ہے، اپنی محنت تم کو کرنی ہے، تم کو پریکاشن لینا ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہوتا ہے، لیکن تم کو اپنا کام کرنا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ صبر سے کام کیا، حکمت سے اپنے بچوں کو جو صحیح ہے وہ بتایا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی بھی نصیحت جو ہے، وصیت یعنی جو اپنے بچوں کے لیے ہوتی دین کے متعلق، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی، انہوں نے پوچھا اپنے بچوں سے. یعنی ان کے نزدیک بھی سب سے اہم کیا تھا، بچوں کی دینی تربیت، کہ ان کو وراثت میں کیا دے کر جا رہا ہوں، کس چیز کی میراث میں ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں، صرف مال و دولت کی یا دین کی، توحید کی. کیونکہ اصل جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اپنے بچوں کو پاس آن کرنی ہے وہ ہے دین اسلام. وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین، اس کے بعد ہی ہے ساری ذمہ داری. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی ساری بہترین علم ان کو دیا، ہر چیز ان کو دی، ہاں ان کو ساری کراٹے سکھایا، سوئمنگ سکھایا، ساری چیزیں ان کو سکھائی، بیسٹ علم دیا، لیکن دین کا علم اپنے بچوں کو اگر ہم نے نہ دیا تو ہم نے ان کے حق میں خیانت کی ہے، ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے. تو دین کے بارے میں ہم سب سے زیادہ دھیان رکھیں اپنے بچوں کے بارے میں. تو جب ہم اس طریقے سے بچوں کے ساتھ پیش آئیں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا، اگین ہم خود ایک اچھے رول ماڈل بنیں گے، اور بچے ایزیلی ہمارے پاس دے ول ریٹرن ٹو اس. جب بھی کوئی پرابلم ہے ہمارے پاس آئیں گے، نصیحت وہ ہم سے لینا چاہیں گے. کوئی مشکل میں پڑیں گے تو بچے ہماری طرف آئیں گے کہ ہم ان کو کیا نصیحت دیتے ہیں. اگر ہم یہ اس طریقے سے کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، دے ول سرچ فار اے سیف اسپیس، کہ وہ کہاں پر کس سے وہ اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں، کس سے مشورہ کر سکتے ہیں، کسی اور انسان کو ڈھونڈیں گے. اور ایک بار اگر کسی اور کے کنٹرول میں بچے ہمارے جائیں گے، تو کتنی نیوز ہم دیکھ رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے تھرو. آپ نے اگر نیوز دیکھی ہے تو چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کرتے کرتے بچوں نے یہاں تک کہ اتنے اپنی آپ کو اتنی تکلیفیں تک پہنچا دی. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا ان سے اور کوئی بات نہیں کرتا. تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا، ہمارے بچے کیا چیز کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو، وہ کھانا پینا ہو، یا فون ہو، یا ٹی وی پر ہو، یا باہر دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم کو دھیان رکھنا پڑے گا. ہم انہیں سکتی کیس کتنا مشکل کام ہے مشکل کام. اسی لیے تو والدین کے خدمت کے ذریعے اللہ نے جنت کا راستہ رکھا ہے نا، اسی لیے رکھا ہے کیونکہ ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے یہ. اور یہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ایک چیز سے ہم کو اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا.
ایک چیز کی بندش میں ہے ہم، اس چیز کی بندش سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا، تبھی ہم یہ ذمہ داری اٹھا سکیں گے. اور کیا ہے وہ چیز؟ سوچیے آپ، کیا لگتا ہے آپ کو کون سی چیز ہے وہ جس کی بندش میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ موبائل فون. موبائل فون نے ہمیں اس طریقے سے زنجیروں میں لپیٹا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی اور چیز کی طرف جانے کا ہمارا دل نہیں کرتا ہے. ہمارے لیے وہ چیز محبوب ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ٹالتے ہیں. بعد میں کر لوں گی، بعد میں کر لوں گی، بعد میں کر لوں گی. تو بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو اگر ہم بچائیں گے نا، تبھی یہ سب چیز پر ہم عمل کرنے کی کوشش کر سکیں گے. کوشش، کیونکہ ہماری ساری کیا ہے؟ ایک کوشش ہے. تو اگر ہم موبائل سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم کوشش بھی نہیں کر پائیں گے. اور جیسے کہ ہم نے شروعات میں کہا کہ اگر کوئی کوشش بھی نہ کرے بہتر بننے کی، تو بالکل وہ بہتر نہیں بن سکے گا. تو اس کے لیے ہمیں نا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے. سب سے پہلے ابھی انبیاؤں نے کس طرح بات کی اپنے بچوں سے؟ کون سا الفاظ کا ہو؟ کیا لفظ کا ہو؟ یا بنیا. ٹھیک ہے، پیار سے بات کی. تو آپ 1 منٹ کے لیے آپ خود سوچئے کہ آپ اپنے بچے سے پیار سے کیسے بات کریں گے، کس طریقے سے آپ اس کو بلائیں گے. ایسی کوئی کنڈیشن ہے جس میں آپ مطلب کوئی بات نہیں مان رہا ہے، کوئی غلط چیز کر رہا ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے سمجھائیں گے؟ کون سا الفاظ استعمال کریں گے اور کیا کہیں گے آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے 20-30 سیکنڈ کے لیے آپ سوچئے. پھر آپ اگر کوئی اتر بولنا چاہیں تو بول بھی سکتے کہ آپ نے کیا سوچا ہے. سوچیے اس بارے میں. اوکے، تو کوئی بتانا چاہیں گے آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ ایک لائن جو آپ اپنے بچے کو کہیں گے. اب مجھے پتا ہے جن کے بچے آلریڈی یہاں پر وہ نہیں کہیں گے. ایٹ لیسٹ جن کے بچے ساتھ میں نہیں ہے وہ لوگ بتا سکتے ہیں آپ کیا کہنے والے اپنے بچے کو؟ پیار سے کس طریقے سے آپ بات کریں گے بچے سے؟ جی بتائیے. تو نماز کو جانے کے لیے ہمارے اپنے بچے سے ہم پیار سے کیا بول کر بات کریں گے؟ ہم کیوں نہیں کہہ رہے؟ نماز کو جانے کے لیے جیسے میں اس کو ایسے بولتی ہوں، اذان میرا راجا بیٹا چلو اذان ہو گئی، نماز کے لیے جانے کا بیٹا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بہن جو آن لائن سن رہی ہے انہوں نے کہا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کو کہتی ہے میرا لاڈلا بیٹا. اس طرح پیار سے وہ کہتی ہے نماز کے لیے. تو بے شک جب اس طرح محبت سے اپنے بچے کو ہم نماز کے لیے بلائیں گے، اس کی نظر میں یہ اہمیت آئے گی کہ یہ کام میری ماں کے لیے بہت اہم ہے، یہ کام کرنے سے مجھے عزت ملے گی، میری ماں کی محبت بھی ملے گی. ہاں، ہم بھی اپنے بچوں کو یہی بولتے ہیں، پوتے پوتیوں کو بھی، ارے پیارے بچوں کو چلو شاباش اذان ہو گئی ہے، جی اچھے بچے کی طرح اٹھ جاؤ. جی. تو پیارے بچے، اچھے بچے، نماز اذان ہو گئی ہے چلو اٹھ جاؤ نماز پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں سے ہمیں بات کرنی ہے. ہم کو یہ طریقہ ہم کو سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم جو اچھی باتوں کے لیے ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے، اللہ کی مدد ضرور اس کے ساتھ ہوگی اور بچے انشاءاللہ اور نیک اور بہتر بنیں گے انشاءاللہ. اور نا دوسری اصل میں چاہتی تھی میں آپ لوگ لکھیں، لیکن کیونکہ پین پیپر کا انتظام تو میں نے نہیں کروایا آج. دوسری جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ توحید سے ریلیٹڈ ہے. ایک توحید کارڈ اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے بچے کو ہم کیا چیز بار بار کہیں. فار ایگزامپل اگر اس نے کہا کہ کسی نے اس کو مارا باہر فار ایگزامپل، تو پھر اس وقت بھی آپ اس کو یاد دلائیں کہ بیٹا اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. آپ اس کو سمجھائیں، جو آپ کو پریکاشن لینا ہے، جو آپ کو کرنا ہے کرے. ٹھیک ہے، ہم بات کرتے جا کے اس بچے سے بات کرتے جو بھی مطلب جو صحیح ہے. ایسا نہیں کہ آپ جا کے بچے کو ماریں گے. تو جو صحیح ہے آپ وہ کریں، لیکن اس کے ساتھ مطلب جب آپ اپنے بچے سے کوئی ضروری بات بھی کہتے ہیں تو آپ اس کو ریمائنڈ کرائیں، بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو. بچہ فار ایگزامپل کہے کہ مجھے گارڈن جانا ہے، ہم صرف یہ کہیں گے نہیں جا سکتے. ہم بچے کو بول سکتے بیٹا آج نہیں جا سکتے، آپ اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ ہم کل جائیں گے یا اگلے ہفتے جائیں گے، جو آپ کے ذہن میں ہے.
لیکن آپ بچے کو یہ کہو کہ آپ اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ ہم جائیں گے، تو آپ ایک ایسی لائن سوچیے جو آپ اپنے بچے کو کہیں گے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے، اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ایسی کون سی لائن ہے جو آپ اپنے بچے سے زیادہ کہیں گے؟ فور 10 سیکنڈز آپ سوچیے، پھر آپ بتانا انشاءاللہ. جی کوئی بتانا چاہیں گے؟ میں اکثر اپنی بیٹی کو بولتی نا امی دعا کرو کہ میری پروموشن ہو جائے، میرا فلانا ہو جائے. بولے ہاں میرا بچہ دعا کرو، میں تو کرتی ہوں. نماز پڑھو تم بھی دعا کرو اللہ سے، اللہ زیادہ جی سننے والا ہے، وہ جلدی کرے جی گا. جی ماشاء اللہ. تو الحمدللہ ایک بہن نے شیئر کیا کہ جب ان کی بیٹی الحمدللہ بڑی بیٹی ہے تو وہ بھی الحمدللہ، یہ بھی اچھی بات یہاں پر پتا چل رہی ہے کہ بڑے بچے بھی اپنے والدین سے دعا کرنے کے لیے جب کہیں تو بھی ہم ان کو کیسے ہم ان کو رسپونڈ کریں. تو یہ بہن جو ہے وہ کہتی ہے، آنٹی یہ کہتے ہیں کہ میں تو دعا کر رہی ہوں اللہ سے، تم اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ ہی ہے جو زیادہ سننے والے ہیں، جلدی سننے والے ہیں. تو اللہ کی طرف یاد ہمیشہ دلائیں بچے کو. بچہ کوئی ایسی بھی چیز مانگ رہا ہے نا جو آپ دینے ہی والے، تو بھی اس کو کہیں نا بیٹا اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ ملے گی. ہو سکتا ہے آپ اس کو ایک گفٹ دینے ہی والے، ایک نیا ڈریس دینے ہی والے آپ کے ذہن میں ہے، لیکن آپ اس کو یہ بتاؤ کہ بیٹا تم اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ مل جائے گی. تو اللہ کو پکچر میں رکھنا ہے. ہاں. اور لاسٹ ایکٹیویٹی ہماری ہے کہ 5 سیکنڈ پاز لینا ہے. جب بھی کوئی بات ایسی ہو جس سے آپ کو غصہ آیا ہے یا آپ ناراض ہوئے یا پریشان ہو گئے تو 5 سیکنڈ کا پاز لینا ہے. بچے نے کوئی چیز ایسی کر دیا، کوئی سامان کا نقصان کر دیا یا کوئی ایسا غلط کام ہو گیا، فوراً آپ کو نہیں چلانا ہے، بات میں بھی نہیں چلانا ہے، لیکن 5 سیکنڈ کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہے. یہ آپ 5 سیکنڈ پاز کا ایک قانون اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ بچہ میرا کوئی نقصان کرتا ہے 5 سیکنڈ اس کو پہلے میں صبر کروں، ویٹ کروں، اس کے بعد میں اس کو جواب دوں. کیونکہ اگر ہم وہ 5 سیکنڈ ہی ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں ہم جو کہہ دیتے پھر وہ ہم افسوس کرتے کہ میں نے کیوں اتنی بڑی بات کہہ دی. بعد میں ہم کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جو میں نے بچے سے کہا ہے، مطلب اتنا بڑا اس نے نقصان نہیں کیا تھا. پھر ہم جاتے بچے کو سوری بولتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، بچے کے لیے جو ہم نے ڈانٹے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. اس کو ایسا لگے کہ جب امی ڈانٹتی نا اس کے بعد اور زیادہ سوری بولتی آپ، تو یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں بنا. تو 5 سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں، اس کے بعد سوچ کر بچے سے بات کریں کہ بار بار اس سے معافی نہیں مانگنا پڑے. ہم کو غلطی ہے تو معافی مانگنا ہے، لیکن اگر ہم یہ روٹین ہی بنا لیں بچے کو ماریں گے پھر معافی مانگیں، بچے کو ماریں گے پھر، تو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کوئی چیز کا نہ معافی کا اثر ہو رہا ہے نہ مار کا اثر ہو رہا ہے. تو ہم کیا کریں، 5 سیکنڈ رک کر ہی بچے سے بات کریں. کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، تو یہ 3 جو چیزیں نا آپ کو اور زیادہ ذہن میں رکھنی ہے. اپارٹ فرام دیٹ جو ہم نے صبر اور محبت سے بات کرنا، دین کے بعد دین کو اہم رکھنا، یہ سب جو ہم نے بات کی، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکلی آپ کو بچے سے محبت سے بات کرنے کے لیے کچھ ایک الفاظ آپ استعمال کریں ہمیشہ. بچوں سے بے عزتی سے بات کرنا تو بہت ہی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیا. تو بچوں کی بھی عزت ہے، ہم ان کو عزت دیں گے تو وہ بھی ہم کو عزت دیں گے. تو بچوں سے بات کیسے کرنی، اس کے علاوہ ہم نے تو دیکھا کہ بچوں سے پیار سے بات کرنی، جیسے نبیوں نے یا بنیا محبت سے بات کی اپنے بچوں سے. جبکہ ان کے چاہے ان کے بچے سے وہ بات کر رہے جیسے اسماعیل علیہ السلام سے وہ مشورہ کر رہے، یا پھر جو نوح علیہ السلام ان کا بیٹا ایمان ہی نہیں لا رہا ہے، مطلب آخری اسٹیج پر ہے، پھر بھی اس کو یاد بنیا محبت سے بات. دوسرا توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اپنے بچے کو یاد دلانا. کوئی بات ہے تو بیٹا اللہ سے دعا کرو، اللہ ضرور سنیں گے، اللہ دیکھ رہے، اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے. ایسے الفاظ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ استعمال کریں. بچوں کو کچھ چاہیے تو ہاں ابا سے مانگو میں دے دوں گی. ہمارے پہلے اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ تم بن ہوگی، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے تم اللہ سے دعا کرو اس طرح. اور تیسری کیا چیز ہے کہ 5 سیکنڈ کے لیے رکنے کے بعد ہی ہم ریئیکشن اپنا دیں. 5 سیکنڈ کے پہلے فوراً ہم ایک دم کود نہیں پڑے اپنا ریئیکشن دینے، بچے کو ڈانٹنے. 5 سیکنڈ ویٹ کرنا.
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم آج کا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اوکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سیکھے, جو بھی ہم نے بات کی, جو جو اس میں حق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے, اور ہمارے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.